السلام علیکم۔ آج ہماری رمضان کلاسز کا درس نمبر 10 ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے نماز کا طریقہ، اور اس کے اندر ایک سب ٹاپک ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ واجبات نماز۔ واجب کا مطلب جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ یعنی وہ کام جو کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا۔ ہم نے احکام شرع کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھی تھی نا، کس میں؟ صحیح۔ تو واجبات نماز وہ کام ہیں کہ جو نماز کے اندر واجب ہے، جیسے وضو کے اندر کچھ چیزیں واجب تھیں اور کچھ مستحب تھیں، اسی طرح نماز کے اندر کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ افعال، کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو واجب ہیں اور کچھ مستحب ہیں، مستحب نہیں مستحب، صحیح، مستحب ہے، ٹھیک۔ تو واجبات نماز کتنی ہیں اور ان کی اقسام کیا ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے تھوڑا سا۔ واجبات نماز، واجبات نماز یعنی نماز میں جو چیزیں واجب ہیں وہ کتنی؟ 11 ہیں، صحیح۔ ان میں سے 5 واجبات رکنی ہیں اور 6 واجبات غیر رکنی ہیں، صحیح۔ اب یعنی وہ جو 11 واجبات نماز ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک واجبات رکنی ہیں اور ایک واجبات غیر رکنی ہیں، صحیح۔ یہ 2 قسمیں ہیں واجبات نماز کی۔ ٹوٹل واجبات نماز کتنی ہیں؟ 11 یعنی 11، جس میں سے رکنی کتنی ہیں؟ 5 اور غیر رکنی کتنی ہیں؟ 6، صحیح۔ اب واجبات رکنی سے کیا مراد ہے اور وہ کون سی واجبات ہوتی ہیں اور غیر رکنی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے اندر پیج نمبر 17 میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ واجبات رکنی، اس سے مراد وہ واجبات ہیں جو جان بوجھ کر کم یا زیادہ کر دیں یا بھولنے سے کم یا زیادہ کر دیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ جان بوجھ کے کریں گے، مطلب جان بوجھ کے اس کو کم یا زیادہ کریں گے، جان بوجھ کے اس کو نہ پڑھیں یا زیادہ پڑھ لیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، صحیح۔ اب وہ آپ نے جان بوجھ کے کیا ہو یا غلطی سے ہوا ہو، جیسے فار ایگزامپل اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ رکوع میں گئے، رکوع سے کھڑے ہو کے آپ دوبارہ رکوع میں چلے گئے تو آپ کی نماز باطل ہوگی۔ یعنی واجبات رکنی وہ واجبات ہیں کہ جس کو اگر آپ زیادہ کر دیں تب بھی نماز باطل ہے، کم کر دیں تب بھی نماز باطل ہے، چاہے وہ آپ نے بھولے سے کیا ہو یا جان بوجھ کے کیا ہو۔ اسی کے ساتھ ہیں واجبات غیر رکنی، اس سے مراد وہ واجبات ہیں جو جان بوجھ کر کم یا زیادہ کر دیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر جان بوجھ کے کم یا زیادہ کر دیں تو نماز باطل ہے، لیکن بھولے سے کم یا زیادہ ہو جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ یعنی اس کے اندر مطلب یہ ہوا کہ اگر واجبات غیر رکنی میں سے کوئی چیز آپ جان بوجھ کے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے اور آپ اس کو لیکن نہ کریں تو نماز باطل ہو جائے گی، یا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کر لیا اور آپ اس واجب غیر رکنی کو دوبارہ کر لیں جان بوجھ کے تو نماز باطل ہے۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر غلطی سے، بھولے سے اس طرح سے ہو جائے کہ آپ اس کو ایک مطلب زیادہ پڑھ لیں یا کم پڑھ لیں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ یعنی جان بوجھ کے کرنے سے باطل ہے اور اگر بھولے سے ہو جائے تو باطل نہیں ہے، صحیح۔ اب وہ واجبات رکنی کیا ہیں اور واجبات غیر رکنی کیا ہیں کہ جن کے اوپر یہ جو ہے کہ نام ہے چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں، صحیح۔ واجبات رکنی کیا کیا ہے؟ نیت جیسے وضو کے اندر ہوتی ہے اسی طرح نماز کی بھی نیت ہوتی ہے۔ نیت یعنی ارادہ، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ، صحیح۔ دوسری چیز ہے تکبیرۃ الاحرام، یعنی نیت کرنے کے بعد جو اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی نماز میں جو سب سے پہلا اللہ اکبر کہتے ہیں وہ واجب رکنی ہے، یعنی وہ کرنا لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ اگر اس کو کم یا زیادہ کریں گے، چاہے جان بوجھ کے کریں یا غلطی سے کریں، وہ نماز باطل ہے۔ اس کے علاوہ جو تکبیریں ہیں، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں یا سجدے میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں نا، تو اس سے پہلے جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ واجب نہیں ہے، لیکن جو تکبیرۃ الاحرام یعنی سب سے پہلی تکبیر جو ہے اللہ اکبر وہ واجب ہے۔ تیسرا قیام متصل برکوع،
یعنی آپ جب جو ہے کہ نام ہے آپ نے سورہ الحمد اور سورہ پڑھ لی، کوئی دوسری سورہ جیسے سورہ اخلاص یا سورہ کوثر آپ نے پڑھی، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا رکنا ضروری ہے، یہ کہلاتا ہے قیام متصل برکوع. اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے. صحیح؟ اگر آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد نہیں رکے اور آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے تو نماز باطل ہے، چاہے وہ غلطی سے ہوا ہو چاہے وہ جان بوجھ کے ہوا ہو، کیونکہ قیام متصل برکوع واجب رکنی ہے. چوتھا رکوع، یعنی جو ہم رکوع کرتے ہیں، اور پانچواں دونوں سجدے، یعنی جو دونوں سجدے ہم کرتے ہیں دونوں سجدے ملا کے واجبات رکنی میں سے ہیں، ایک سجدہ نہیں ہے. صحیح؟ تو واجبات رکنی کون کون سی ہو گئی؟ واجبات رکنی نیت، تکبیرۃ الاحرام، اور اس کے ساتھ قیام متصل برکوع، اور رکوع اور دونوں سجدے. صحیح؟ اسی طرح واجبات غیر رکنی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ وہ آپ اپنی پیج نمبر 17 پہ دیکھیں. قرأت، یعنی جو سورہ آپ قیام کی حالت میں پڑھتے ہیں نماز میں، پہلی اور دوسری رکعت میں. دوسرا ذکر، یعنی جو آپ رکوع کے اندر جو ذکر پڑھتے ہیں، جیسے سبحان رب العظیم و بحمدہ، یا سجدے میں آپ جو ذکر پڑھتے ہیں سبحان رب الاعلی و بحمدہ، یہ واجبات غیر رکنی میں سے ہیں، یعنی ان کو پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر غلطی سے چھوٹ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسری چیز تشہد. تشہد سے مراد جو آپ دوسری رکعت میں دونوں سجدوں میں بات پڑھتے ہیں، یا آخری رکعت کے اندر دونوں سجدوں میں بات پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. صحیح؟ اور تشہد کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہے سلام، یعنی آپ جیسے پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ واجب غیر رکنی ہے، یعنی اس کو پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر نہ پڑھ سکیں تو مطلب اگر بھولے سے رہ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل. پانچویں چیز ہے ترتیب. ترتیب سے مراد یعنی آپ ایک کے مطلب جیسے آپ رکوع سے پہلے سجدے نہیں کر سکتے، پہلے رکوع میں جانا ہوگا، پھر کھڑا ہونا ہوگا، اس کے بعد سجدے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ قیام کے بعد دونوں سورہ پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کے رکوع میں آ جائیں. تو یہ واجب غیر رکنی ہے، یعنی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طرح موالات. ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے قرأت کی اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا خاموش سے کھڑے ہو گئے، قرأت کے بعد آپ جو ہے کچھ بھی نہیں کر رہے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ نے قرأت کی، آپ کو اس کے بعد پھر جو ہے قیام متصل پر رکوع کر کے فوراً رکوع میں جانا ہے، اس کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہو کے فوراً سجدے میں جانا ہے. ویٹ نہیں کرنا، انتظار نہیں کرنا، ایک کے بعد ایک عمل انجام دینا. صحیح؟ تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. واجبات نماز کتنی ہیں؟ 11، جس میں سے واجبات رکنی کتنی ہیں؟ 5، اور واجبات غیر رکنی کتنی ہیں؟ 6. واجبات رکنی کون کون سی؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الحرام نہیں ہے، تکبیرۃ الاحرام. صحیح؟ یعنی وہ تکبیر جو نماز کی اسٹارٹنگ نیت کے فوراً بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ تکبیرۃ الاحرام ہے، اور وہ واجب رکنی ہے، یعنی بھولے سے اور جو ہے کہ نام ہے جان بوجھ کے دونوں صورتوں میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. تیسری چیز قیام متصل برکوع، یعنی قرأت کے بعد اللہ اکبر کہا آپ نے، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، وہ کہلاتا ہے قیام متصل برکوع. چوتھی چیز رکوع، یعنی جو ہم دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بینڈ ہوتے ہیں وہ رکوع، اور جو سجدہ کرتے ہیں دونوں سجدے ملا کے واجب رکنی ہیں، الگ الگ نہیں. صحیح؟
اس کے بعد واجبات غیر رکنی کون کون سی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی قرأت، یعنی آپ جو سورہ پڑھ رہے ہیں قیام کی حالت میں پہلی اور دوسری رکعت میں قرأت۔ دوسری جو واجب غیر رکنی ہے وہ ذکر ہے، یعنی رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر، اور جو ہے کہ نام ہے تیسری رکعت میں جو آپ ذکر پڑھ رہے ہیں جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ واجب غیر رکنی ہے، یعنی پڑھنا ضروری ہے یہ، لیکن اگر بھولے سے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، صحیح۔ اس کے اندر تیسری چیز تشہد، اور چوتھی چیز سلام، پانچویں چیز ترتیب، یعنی ایک سیکوینس میں ساری چیزیں ہوں گی، ایسا نہیں ہو سکتا پہلے آپ نے اپنی مرضی سے کچھ کر لیا اور بعد میں کچھ کر لیا۔ جو ہمیں رسول اللہ کے ذریعے خدا کا پیغام پہنچا ہے اور ائمہ معصومین کے ذریعے جو ہم تک جو طریقہ پہنچا ہے ہمیں اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ اور چھٹی چیز موالات، یعنی ویٹ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے آپ کو انتظار نہیں کرنا، آپ کو ایک کے بعد ایک چیز ادا کرنی ہے۔ ہاں، انتظار کس چیز کس صورت میں الاؤ ہوتا ہے؟ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز میں یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب فار ایگزامپل ابھی رکوع سے کھڑے نہیں ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے تو آپ مولانا صاحب کا ویٹ کریں گے، وہاں پہ آپ ویٹ کر سکتے ہیں، لیکن دوسری کسی صورت کے اندر آپ کو ویٹ نہیں کرنا، فوراً نماز کو بجا لانا ہے، صحیح۔ آج کے لیکچر کو یہیں پہ ختم کریں گے، اور آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹس کے اندر اپنے سوالات لکھ دیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔